بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ آزاد اردو دیکھ رہے ہیں. میں سلمان دورانی اور میرے ساتھ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ویلکم, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. زرتاج, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہے تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سیاست کا آغاز کیسے کیا. خاص طور پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی حادثاتی طور پہ آ جاتا ہے یا یہ پلانڈ تھا. نہیں, اٹ واز ناٹ اے ڈیزائر نار اٹ واز اے کیریئر. ہوا ایسے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو ہمیں کالج میں کہا گیا تھا کہ اپنی سمر ہالیڈیز کے اندر آپ نے کوئی ایسا سوشل ورک کرنا ہے, آپ کی اسائنمنٹ ہے. واٹ آئی ڈیڈ واز آئی وینٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل اپنی اور بھی بہت سارے فرینڈس کے ساتھ, اور ہم لوگوں نے وہاں پہ کینسر کے جو وہ تھے پیشنٹس تھے. سو آئی واز پشتون. تو یوزلی آئی ڈونٹ نو, ویری انفارچونیٹ, اس کے اوپر کوئی ریسرچ بھی ہونی چاہیے. یوزلی جو کینسر کے پیشنٹ تھے یا تو وہ فاٹا سائڈ سے آئے ہوئے تھے یا وہ انٹیریئر سندھ سے اس طرح کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے. سو دے ہیڈ اے لینگویج بیریئر. اور کینسر کے اندر ایک ایک دن اتنا میٹر کرتا ہے آپ کے علاج کے لیے, آپ کی سروائیول اس کے لیے. سو میں نے آئی اسٹارٹڈ والنٹیئرنگ ود دیم کہ وہ ان کو وہ پڑھتی تھی اور ان کو بتاتی تھی کہ آج آپ نے نرسنگ کاؤنٹر پہ جانا ہے یا آج آپ کا بون میرو ہے, اس طرح کر کے. سو میں جب وہ شوکت خانم گئی, میں نے وہاں سے نوٹس کیا کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ تمام کا ایک جیسا علاج ہوتا ہے جتنے بھی لوگ آتے ہیں. دوسرا یہ کہ جن کا فری علاج ہوتا ہے زکوٰۃ فنڈ سے, ان میں اور دوسرے میں فرق نہیں ہے. دوسرا کوئی لائن نہیں توڑ سکتا. تیسرا یہ کہ وہ ورلڈ اسٹینڈرڈ ہے. پھر چونکہ میرا وہ پشتون بیلٹ سے یا انٹیریئر سندھ والوں سے میرا انٹریکشن تھا, تو وہ وہاں پہ ایک ساتھ مسافر خانہ بھی ہے. وہ ان کے جو والدین یا جو ساتھ ان کے ریلیٹیوز آئے ہوتے تھے جس بھی پیشنٹ کے ساتھ, ان کو بھی وہاں پہ کھانا ملتا تھا. ویسے مخیر حضرات وہاں پہ ڈونیشن دیتے ہیں. تو میں نے وہاں سے نوٹس کیا کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے یا اگر میں نے کبھی پالیٹکس میں آنا تو اٹ وڈ بی اونلی پی ٹی آئی اور عمران خان. تبھی سوچ لیا. ہاں, تو میں آئی واز امپریسڈ بائی عمران خانز فیلنتھروپک جو ان کا وہ کام کرتے تھے, یا پھر یہ کہ جو شوکت خانہ میں انہوں نے کام کیا یا جو ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ بھی کسی کے لیے سوچتے ہیں. تو میرے کہنے میں خان ایک وہ واحد لیڈر ہے کہ ان کا اپنا ایک کیرزمے تھا, ایک اسٹارڈم کا. انہوں نے اس کو اپنے لیے جائیدادیں خریدنے کے بجائے انہوں نے عوام کے لیے, جیسے نمل یونیورسٹی بنائی, انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا, ورلڈ لیول کا انہوں نے بنایا. اور اگر آپ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر آئے تو انہوں نے وہاں پہ سیلاب میں بھی لوگوں کے لیے گھر بنوائے. سو میرا خیال ہے کہ دوسرا میرا جب میں نے پھر پی ٹی آئی جوائن کی اسٹوڈنٹ لائف سے, میں اسٹوڈنٹ لیڈر, میں نارتھ وزیرستان کی فرسٹ آئی ایس ایف کی پریزیڈنٹ بنی. تو میرا خیال ہے کہ وہیں سے مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا تھا کہ میرٹ, دوسرا یہ کہ وہ فیور نہیں کرتے ہیں اپنی فیملی کو, وہ اپنی فیملی میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیتے, نہ ٹکٹ دیتے ہیں. باقی پارٹیاں جو ہیں وہ گدی نشینی ہیں, یا وہ انہوں نے اپنی پارٹی کا جو پورا کیپٹل ہے وہ اپنے نالائق اولادوں کو وہ کرتے ہیں, شفٹ کرتے ہیں. تو اس میں مجھے تھا کہ یہ اس میں ینگسٹرز ہی آگے آ سکتے ہیں. سو میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے سوچا نہیں تھا, لیکن آٹومیٹکلی خان صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے اور ان کے شوکت خانم کے جو انہوں نے ایک ورلڈ اسٹینڈرڈ کا کینسر کا ہاسپٹل بنایا, میرے خیال میں وہاں پہ والنٹیئر کرنے سے اسٹوڈنٹ لائف میں آئی کیم ٹوورڈس پی ٹی آئی. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ چونکہ آپ مخصوص نشستوں میں خواتین کی اگر زیادہ تر بات کرتے ہیں تو آپ کا جو علاقہ ہے دس از اے سائڈ ایریا آف پنجاب رائٹ, جو زیادہ ڈیزرونگ ہے, تو وہاں سے بھی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ایکول ہونی چاہیے. اسلام آباد, لاہور, اسلام آباد ادھر کی جو ہے وہ مین قیادت نظر آ رہی ہوتی ہے, خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو وہاں کیوں اگنور کیا جاتا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ صرف میری پارٹی میں نہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایک ایشو ہے. تمام خواتین برابر کا کام کرتی ہیں, کوئی زیادہ یا کوئی کم, لیکن خواتین کا سیاست میں آ کے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے اور ایک اس کی طرف آ جاتی ہے. میں خود اپنی اس میں کہتی ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ یا آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایسا کریں گی, یا آپ یہ والا ٹارگیٹ اچیو کریں گی, آپ الیکشن لڑ کے جیت کے آئیں گے اور آپ منسٹرز بنیں گی. تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں کوئی رفائی ادارہ نہیں ہوں, مجھے گھر میں بیٹھ کے زیادہ عزت ملتی ہے. اگر میں کریئر فوکس نہیں ہوں, اگر میں نے اپنے لیے ٹارگیٹ اچیو نہیں کرنا تو میرے پاس اتنا مفت کا ٹائم نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو بی ان اے پالیٹکس, مجھے ایک مقام چاہیے. اور میں اپنا گھر بار چھوڑ کے جب میں روڈ کے اوپر دھکے کھا رہی ہوتی ہوں, سردی گرمی میں جب میں عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہوتی ہوں, تو مجھے اس کے لیے ایک اسٹیٹس اور ایک اتھارٹی چاہیے. اپنی پارٹی میں اپنے لیے ایڈوکیٹ کرتی ہوں, تو آپ یو کین بی اے بیٹر ایڈوکیٹ فار یور سیلف. کوئی اور آپ کے لیے ایڈوکیسی نہیں کر سکتا, اور یہ میں خواتین کو بھی سمجھاتی ہوں.
اب ایشو یہ ہے کہ چونکہ میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل وہ ہے, امیجز بڑے اسٹرانگ آتے ہیں. سو لاہور, اسلام آباد, کراچی یا پھر تھوڑا بہت پشاور, آپ سے زیادہ امیجز اس کے اسٹرانگ آ جاتے ہیں. جبکہ ہمارے علاقوں میں اگر آپ ساؤتھ ریجن کے اندر جائیں یا آپ انٹیریئر سندھ کی طرف جائیں, آپ بلوچستان کی طرف جائیں, تو پالیٹکس مردوں کے لیے بھی مشکل ہے, وہ بھی اسٹیٹس کو کے درمیان ہے, خواتین کے لیے تو ناممکن ہے. اور ہمارے ساؤتھ میں تو وہ بھی حال ہے کہ عام خواتین کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے, جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے ناک کاٹ دیتے ہیں, زبان کاٹ دیتے ہیں. وہاں پہ پولیٹیکل کریئر اپنانا, جھنڈا لہرانا کسی پارٹی کا, سلوگن لگانا, اپنا گھر بار چھوڑ کے پولیٹیکل کریئر, تو یہ ہوتی بڑی ناانصافی ہے کہ میں لڑ کے الیکشن جیت کے آتی ہوں, یا میرا ریجن 50-55 سیٹیں لیں, لیکن ریزرو سیٹ پہ لاہور کی خواتین چلی جائیں. تو آپ لڑ رہی ہیں اس چیز کے خلاف پارٹی کے اندر بھی؟ میں آپ یقین کریں سلمان, میں صرف آج نہیں, یہ میرا ہر روز کا یہ ہے کہ میری ڈیرہ غازی خان کی خاتون یا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یا ورکر ایز ایکول کیا آپ سے زیادہ محنت کرتی ہے جو لاہور کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ لاہور میں تو پھر شاید 82% لٹریسی ریٹ ہوگا, ہماری طرف نہیں ہے. آپ کی طرف لوگ شاید پھر بھی ڈیموکریٹک ہوں گے, ہماری طرف لوگ اتنے ڈیموکریٹک نہیں ہیں. تو جب خاتون آپ کے لیے نعرے بازی کرتی ہے, آپ کے لیے رزلٹ لے کر آتی ہے, پولنگ ایجنٹ بنتی ہے, تو اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے. تو میں اپنی پارٹی میں کہتی ہوں کہ جتنا ہم ڈسٹرکٹ وائز, ریجن وائز سیٹیں جیتنے ہیں, آپ ہمیں اس کے مطابق آپ ہمیں ہماری سیٹ دیں, کیونکہ ہماری خواتین ایکولی اتنا ڈیزرو کرتی ہیں ریزرو سیٹ کے لیے یا مائنورٹیز کے لیے جتنا لاہور کے اوپر بیٹھ کے, اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن انفارچونیٹلی جب ریشو نکلتا ہے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ان کی محنت میں کمی نہیں ہے, لیکن بیٹر کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے ایم این ایز ایم پی ایس کو جتوائیں, کیونکہ جب ہم جیتیں گے تو آپ کی ریزرو سیٹس آئیں گی نا. اچھا زرتاج, لیکن موجودہ سرکمسٹانسز آر ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ڈیسائڈ, یا خان صاحب کے لیے بھی, سب کے لیے بھی, یا جو ہماری ریزرو سیٹ کی کمیٹی ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں. پی ٹی آئی میں جس طرح لوگوں نے قربانی دی اور جس طرح خواتین نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا, جس طرح خواتین کے لیے ایک ٹف ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کے لیے موجودہ دور میں بنایا گیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کا سٹینڈ کرنا, اس میں پھر ہمیں اب پولیٹیکل پریزنرز کو بہت دیکھنا پڑ رہا ہے ریزرو سیٹس کے لیے. ساؤتھ کی خواتین کی جو جنگ ہے, اس کو آپ لے کر خان صاحب تک پہنچائیں گی؟ ابھی تک آپ نے آف کورس اتنا کام شاید نہ کیا ہو, لیکن اب فیوچر میں. نہیں, ہر دفعہ پہنچاتی ہوں. لاسٹ ٹائم بھی جب بائی الیکشن پنجاب کے تھے تو میں نے اس میں کرائٹیریا اگنور کیوں ہو جاتا ہے ہمیشہ؟ یہ اگنور نہیں ہوتا, وہ سرکمسٹانسز اس دفعہ ان یوزول ہو گئے نا. دیکھیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد برداشت کر رہی ہے, یا جو عالیہ حمزہ صاحبہ, یا جو صنم جاوید ہے, یا خدیجہ شاہ, یا طیبہ راجہ ہے, یا 78 وہ باقی خواتین ہیں, عائشہ بھٹا ہے, جو ان لوگوں نے برداشت کیا, باقی سب خواتین نے بھی برداشت کیا. لیکن ڈیفینیٹلی جو 78 پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اور وہ خواتین جنہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا, آئی تھنک دے ہیو ارنڈ اے ہیوج رسپیکٹ. اب ان یوزول سرکمسٹانسز میں ساری سیٹیں کہاں سے لے کر آؤں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیو پرووڈ. تو پھر کیسے کریں گے ان کو ایڈجسٹ؟ ان کی قربانی کو چلیں وہ کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں سب کے نام بھیجیں گے, سب کے نام بھیجیں گے, اور انشاءاللہ فائنل رزلٹ, کیونکہ پروگیٹو اتھارٹی صرف اور صرف میرے لیڈر عمران خان کے پاس ہے. ہم صرف سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہم صرف وہ کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی کا نام مس آؤٹ نہ ہو, لیکن ان دا اینڈ ڈیسیجن خان صاحب کا ہے. اچھا یہ تو بات طے ہے, نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا تو چلیں ٹھیک ہے, اور عالیہ حمزہ کا بھی, صنم جاوید, فلک جاوید اور طیبہ, اس کے حوالے سے کیا ڈیسیژن ہے آپ کی؟ کیا رائے ہے پرسنل کہ ان کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ کوئی جدی پشتی پارٹی تو ہے نہیں کہ یہاں پہ نالائق اولادوں کو, وصیت والوں کو اور پرچی والوں کو آپ جو ہے وہ کسی ایسی پوزیشن کے اوپر بٹھائیں کہ وہ ان کا سیاست کا کریئر جو ہے وہ لیڈرشپ سے جا کے ٹک ٹاک پہ ختم ہو جائے. ہماری پولیٹیکل پارٹی بڑی ڈفرینٹ ہے. اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو, ٹائگرز کو لوگوں نے انڈرمائن کیا. دا تھاٹ کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں, ہمیں بھی یہی کہتے تھے یہ ممی ڈیڈی سی ہے, پتہ نہیں ڈیرہ غازی خان میں کہاں سے آ گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ان ممی ڈیڈی پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں نے ثابت کیا کہ یہ FIR بھی برداشت کرتے ہیں, یہ نظریے کے اوپر کھڑے بھی رہتے ہیں, اور یہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج جس نے سٹینڈ لیا کل کو لیڈر بن سکتا ہے. میں جب لیڈر بن سکتی ہوں, مراد سعید لیڈر بن سکتا ہے, حماد اظہر بن سکتا ہے, شاد خٹک بن سکتا ہے, علی محمد خان بن سکتا ہے, شہریار افریدی, علی امین گنڈا پور. میں یوزلی آپ کو ان لوگوں کے نام لے کے دے رہی ہوں جو فرسٹ اس میں آئے 2018 میں, DP کے میں کیبنٹ منسٹرز, اور ہم میں سے ہر شخص نے پروو کیا ہے خان صاحب کے ویژن کو بھی, لائلٹی کو بھی, لیڈرشپ کو بھی.
دے آر ناٹ بیٹر دین اس. یہ جو نالائق اولادیں ہیں لوگوں کی, اور اگر ان کو سیاست میں آنے کا حق ہے تو ہمیں بھی اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرنے کا حق ہے. سو جن خواتین کے آپ نے نام لیے ہیں, خواتین کے تو پھر ہم تھوڑا بہت انصاف کر دیتے ہیں. ان لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہے, ٹائگرس کے بارے میں خیال ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر ہیں, ایسے بھی ینگسٹر ہیں آج بھی اٹھائے گئے ہیں لوگ جو باہر سے پڑھ کے یہاں پہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, اور آپ کہہ رہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. نو, دہشت گرد نہیں ہے, سچ کا ساتھ دیتے ہیں, حق کا ساتھ دیتے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیے ہیں, دے ول پروو نیکسٹ, بلکہ ان کے اوپر برڈن آئے گا. ویسے لیڈرشپ اور ریزسٹنس کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن جب آپ کو رسپانسبلٹی اور پورٹ فولیو دیا جاتا ہے تو پھر آپ کا احتساب بھی ہوتا ہے, آپ کو سوال جواب کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں. ہم یہاں پہ پروو کرتے ہیں, اسمبلی میں بھی پروو کرتے ہیں, اپنی لائلٹی کا بھی خیال کرتے ہیں, عزت کا بھی خیال کرتے ہیں, عمران خان کے ویژن کا بھی کرتے ہیں, اور علاقے جا کے ہر شخص کے ورکر کی غم خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو جب اس وقت تو لیڈرشپ بہت آسان ہے, لیکن جب یہ آگے اسمبلی میں جائیں گے تو پھر ان کو پروو کرنا پڑے گا. بٹ میری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہے. ہم پہ خان نے ٹرسٹ کیا, ہم نے الحمدللہ پروو کیا. مجھے یقین ہے, اچھا ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے غدارے کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت بچائے رکھی, لیکن یہ کہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ نئے آگے آئیں گے. اچھی بات ہے, لیڈرشپ پہ مرج ہوں گی, کوئی بیک فٹ پہ چلا جائے گا. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اسمبلی کا فورم بہت بڑا ہوتا ہے, لگتا بہت آسان ہے, لیکن اچھا یہ 3 نام آ رہے ہیں. نہیں, یہ سب نام آئیں گے, سب نام آئیں گے. اچھا یہ مطلب تمام لوگ دیکھیں, تمام خواتین اور وہ ٹائگریسز اور وہ جنہوں نے پارٹی کے لیے مار بھی کھائی, جو اپنا پولنگ رزلٹ بھی لے کر آئی. ہمارے لیے اسپیس بہت مشکل ہے, ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں اور بہتر انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم خان کے سامنے سارے نام پہنچائیں. اور اس میں ہماری وہ خواتین بھی شامل ہیں, اگر وہ جیل نہیں بھی گئی نا, لیکن انہوں نے ڈیرہ غازی خان جیسے علاقوں میں سے, باولپور جیسے علاقوں میں, جام پور جیسے علاقوں میں, سندھ کے انٹیریئر میں سے جا کے پولنگ اسٹیشنز پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مار کھائی ہے, لیکن رزلٹ لے کر آئی ہیں. ہم ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. اچھا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ابھی آپ نے غداری کا ورڈ یوز کیا, چلے میں نہیں کرتا, لیکن پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اب پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو مشکل میں ساتھ چھوڑ گئے تھے, ملیکہ بخاری ہو گئیں, ڈاکٹر شیری مزاری ہیں, اور مسرت چیمہ بھی آج کل بہت کوشش کر رہی ہیں, تو اس میں آپ کی پرسنل رائے کیا ہے کہ دے شوڈ بی ٹیکن بیک؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جب بھی انسان اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے نا, یہ بات یاد رکھیے گا, نو میٹر واٹ آئی سے, if I say this is my personal point of view, it will never be counted as my personal point of view. It will always be PTI. It will be representing PTI state of mind. What PTI says? So میں یہ کہہ کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہہ کہ جی یہ میری پرسنل رائے ہیں, میں یہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ میں ISF لیڈر سے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر سے میں پارلیمانی لیڈر تک کا سفر میں نے طے کیا ہے. میرا دوسرا الیکشن, آئی ایم دی اونلی الیکٹڈ لیڈر ان PTI پلیٹ فارم جو کہ ٹوائسلی الیکٹڈ, اور وہ بھی ایسے ریموٹ ایریا سے, اور میرا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے, میرا ایک ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے. اور میرا کیسا کمال لیڈر ہے کہ جیل کے اندر بیٹھ کے قربانی دے رہا, اور زرتاج گل کو ڈیرہ غازی خان سے 1.5 لاکھ سے جتوا دیا. سو آئی آل آف مائی پولیٹیکل کیپٹل ٹو خان صاحب, انشاءاللہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گے. جن خواتین کا آپ نے نام لیا ہے, ان کی عزت رسپیکٹ اپنی اس پہ جگہ کے اوپر, اور میں نے چونکہ خود اتنا سخت وقت گزارا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم چونکہ اب لیڈرشپ کے رول میں ہیں, لیڈرشپ کو خود اپنا رونا پٹنا اچھا نہیں لگتا, اس لیے آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ مائی سیلف. میں اپنے اگر ورکرس کی آپ کو کہانی بتاؤں, جن خواتین کی آپ بات کریں نا, جو پچھلے آپ نے خواتین کی بات کی کہ ان کا ریزرو سیٹ میں نام ہے, اگر میں آپ کو اپنے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے خواتین کے نام پہ بتاؤں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے جن کے گھروں کے اوپر ریڈ ہوئے ڈیرہ غازی خان میں, باپردہ خواتین تھیں, وہ عمران خان کی ٹائگریسز تھیں, ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کیے گئے, ان کے گھروں کے اوپر پولیس کھڑی تھی, اور وہ بھی ڈیرہ غازی خان جیسی ریموٹ ایریا میں, اور ان کی یونیورسٹی سے اٹھایا گیا. تو اور ان کا کہیں پر نام بھی نہیں, میں صرف ان کو ایکنالج کرتی ہوں. تو میں اپنے لیے بات کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی, میں دوسروں کے لیے بات کرتے ہوئے اچھی لگتی ہوں. اس لیے یہ جو خواتین جن کی آپ بات کریں, اب میرا دل اتنا سخت تو نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے سکوں, کیونکہ جس حالات پر سے کوئی گزرا, کوئی اولاد کی وجہ سے بلیک میل ہوا, کوئی اپنی جائیداد کی وجہ سے بلیک میل ہوا, کوئی فزیکل ٹارچر کی وجہ سے, کوئی مینٹل ٹارچر کی وجہ سے, کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے بلیک میل ہوا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے زبردستی PTI چھڑائی گئی, لیکن ان کا دل نہیں لگا کہیں اور, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ واحد پاکستان تحریک انصافی ہے, واحد عمران خان ہی وہ لیڈر ہے جو آپ کو عزت دے سکتا ہے, یہی پارٹی آپ کو عزت دے سکتی ہے. جب یہ لوگ واپس پارٹی میں آئیں گے, آئی ایم نو ون
کہ میں ان کو گو اہیڈ دوں یا میں ان کو پارٹی میں آنے سے روکوں. یہ سول پروگیٹو میرے لیڈر خان صاحب کا ہے. جب وہ انشاءاللہ باہر آئیں گے، اور وہ آئیں گے انشاءاللہ، وہ باہر آئیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ خود اس کو ڈیسیجن کریں گے، اور ہم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لبیک کریں گے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اولادوں والے ہم بھی تھے، مجھے یہ پتہ ہے جائیدادوں والے ہم بھی تھے، روٹی روزی ہم بھی تھوڑی بہت کرتے ہوتے تھے، سختی ہمارے اوپر بھی تھی، لیکن ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ عزت قائم رکھے. اور اس شخص کا، لوگ کہتے ہیں نا آپ نے یہ چیز عمران خان کے لیے کی، یقین کرے سلمان عمران خان کے لیے نہیں کی ہے، اپنے ملک کے لیے کی ہے، اس لیے عمران خان کا ساتھ دیا ہے. پی ٹی آئی میں اس نے نہیں کیا کہ صرف کریئر ہے، یا یہ خان صاحب چونکہ اس کے لیڈر ہے، اپنا کریئر ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو مجھے مقام، جو مجھے عزت پی ٹی آئی میں مل سکتی ہے وہ کسی اور پارٹی میں ہو ہی نہیں سکتی. وہاں آپ کو ان کے غلام رہنا پڑتا ہے، آپ ان کے بیگ اٹھانے پڑتے ہیں، آپ ان کے جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں. ان کے جوتے پالش کرتے ہیں جو خود کار کی ڈگی میں بیٹھ کے وزیر اعظم بنتے ہیں، جو خود بوٹ پالش ہی ہیں. اس لیے اس پارٹی میں انصاف ہے. میں اس کی سٹیک ہولڈر ہوں تو میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں. اور مجھے یہ پتا ہے کیونکہ میں کیبنٹ کی بھی رہی ہوں منسٹر، خان جیسا سچا کھرا لیڈر میں نے نہیں دیکھا. اور خان صاحب نے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ نہ بزدل بندہ لیڈر بن سکتا ہے، نہ منافق بندہ لیڈر بن سکتا ہے. حق یہ ہے کہ خان جیسا نہ بہادر لیڈر ہے اور نہ خان جیسا جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا لیڈر ہے موجودہ حالات. اچھا زرتاج، بہت سخت حالات دیکھے ہیں لوگوں نے بھی، لوگوں کو تو اب پتہ چلا نا کہ کیا گزرتی ہے، کس بھاؤ بکتی ہے. یہ بتائیں کہ پچھلے 1-2 سال میں جو زیادتیاں ہوئیں پارٹی کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ، آپ تو روپوش ہو گئی تھیں، آپ کا 1 سال آئی گیس پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کہاں ہوتی ہیں، بلکہ مین لیڈرشپ. اس پہ آپ کا جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے ایک لمبا طویل، جو کہ اٹ اسٹل گوز آن، اس کو کس طرح کوپ کرتی ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کی ہیلتھ بھی لوگوں نے دیکھا کہ کافی ڈاؤن ہو گئی ہے، اور ابھی بھی جو مینٹل اسٹیبلٹی ہے وہ کس طرح اس کو قائم کرتے ہیں آپ لوگ؟ کس طرح سے اس چیز کو جو ہے بس اسٹریس ہے اپنے ملک کے اندر. جب آپ کو غدار کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ آپ ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کا پولیٹیکل نظریہ ان کے سے مختلف ہے اور آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جب آپ کو جھنڈا اٹھانے کے اوپر غدار کہا جاتا ہے، جب آپ کو سیاسی نعرہ لگانے کے اوپر غدار کہا جاتا ہے، تو یہ ہے تو بہت بڑی ایک سٹریس، بڑی تکلیف کی بات ہے. اور جب آپ نے ملک چھوڑ کے بھی کہیں نہ جانا ہو. اور پھر میں نے آئی ہیو واؤڈ ٹو مائی سیلف، آئی میڈ اے پرومس ٹو مائی سیلف. ابھی بھی آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ فلانے لیڈر کو اٹھا لیا گیا، فلانے کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیا گیا. میں اکثر اپنے ورکرز کے وہ دیکھتی ہوں جو ان کی رائے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ چھپے کیوں نہیں. مجھے ایک بات بتائیں سلمان، اپنے ملک میں کتنی دیر بندہ چھپا رہے؟ اور اپنے ملک کی زیادہ بڑی پناہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اپنے گھر سے زیادہ کمفرٹ زون انسان کا سب سے بیٹر کون سا ہو سکتا ہے؟ 10 مہینے، 11 مہینے، 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک ہم نے مفروری گزاری ہے. اس سے زیادہ بندہ اندھیروں میں کہاں جائے؟ اس سے زیادہ اپنے ملک میں کدھر بھٹکے؟ جب آپ کا جینا مرنا بھی اس ملک کے اندر اور آپ کی عزت بھی سبز ہلالی پرچم سے ہو، تو میرے سے تو اب نہیں چھپا جاتا. میں تو سامنے بیٹھ کے مقابلہ کرتی ہوں. جب جرم کیا ہی نہیں تو کس چیز کی معافی مانگوں؟ اور جب جرم کیا ہی نہیں تو پھر میں کیوں چھپوں؟ سو یہ اسٹریس، مینٹل ٹارچر بہت زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں چھپ کے جاؤ، فلانا آپ کو پکڑ لے گا، فلانی والے آپ کو اٹھا لیں گے. مطلب کمال ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہم پناہ مانگیں، اپنے ملک کے اندر ہم ہجرت کریں، اپنے ملک کے اندر ہم IDPs بنیں، ہم اپنے ملک کے اندر زبردستی گناہ گار بنیں. دوسرا یہ کہ جب آپ کے اوپر ایسے یہ ان یوزول سرکمسٹانسز تھے، یہ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. البتہ جب آؤٹ کم میں دیکھتی ہوں، 43 سے زیادہ FIR، اینٹی کرپشن بھی، ECL میں نام بھی، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ملک کے اندر غداری، گائے چوری کا پرچہ، ATM مشین توڑ کے چوری کرنے کا پرچہ، اسٹریٹ لائٹس کا پرچہ. جب رنگ برنگے پرچے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھیں گے تو شاید سب سے مذاکرہ خیز کتاب اور جس کی سب سے زیادہ پرنٹنگ ہوگی اور شاید سب سے زیادہ جو بکے گی شاید وہ یہی کتاب ہوگی کہ PTI کے پرچوں کی وہ تعداد سے زیادہ کہ اس میں ہمارے اوپر لکھا کیا تھا. کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جو ہے اس نے ملک فتح کر لیا، کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے گھر کا دروازہ توڑ کے چلا گیا، کسی نے مرغی چوری کر لی، کسی نے گائے چوری کر لی. مطلب وہ ایسے اس کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انگزائٹی تھی، جو مینٹل سٹریس تھا، ٹارچر تھا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اس کا صلہ مل گیا.
مجھے سلا 8 فروری کو ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے دے دیا. البتہ جو اپنا رزلٹ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جو کہ ہمارا ایک آئینی رائٹ تھا. آپ سوچیں کہ جو جیتے ہوئے تھے اور ان کا زبردستی فارم 45 کو فارم 47 میں چینج کیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہ بھی الزام لگتا ہے آپ پہ کہ آپ کا ہی حلقہ ہے، آپ کے ہی حلقے کے 3 MPs ہیں، وہ 47 کے تحت انہیں نہیں آنے دیا جاتا جبکہ آپ اسمبلی میں پہنچ جاتی ہیں. تو دس از اے بگ ڈاؤٹ پیپل ریز. یہ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ نہ بزدل بندہ لیڈر بن سکتا ہے نہ منافق بندہ. منافقت میرے سے ہوتی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے لیے ڈیرہ غازی خان کو نو کا ایریا بنایا تو میں تو آؤں گی. میرا شہر ہے، میری سیاست ہے، آپ مجھے کیسے روکیں گے؟ ایک تو یہ میں 28 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو دوبارہ بیل لے کے وہاں پہ گئی، چاہے جتنا مرضی لاٹھی چارج ہو، چاہے جتنا مرضی. دوسرا یہ کہ اگر میں نے کہا نا کہ لیڈرشپ کے رول میں جب آپ آتے ہیں نا تو آپ اپنے بارے میں کمپلینٹ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ یہ تکلیف یا آزمائش پر سے میں گزری. میں اچھی لگتی ہوں کہ میرے علاقے کے اکرم لاشارے کے ساتھ کیا ہوا، یا عمر ساحل کے ساتھ کیا ہوا، یا زویا کے ساتھ کیا ہوا. مجھے پتہ ہے، میں نام لے کے بتا سکتی ہوں کہ میرے ڈرائیور کو، میرے اس کو گاڑی کو، میرے ٹیم کے ممبرس کو، خواتین کو، سب کو اٹھا لیا گیا. آخر میں پیدل تھی پورے ڈیرہ غازی خان میں. نہ میرے پاس گاڑی تھی، نہ ڈرائیور تھا، نہ پیا تھا، نہ کوآرڈینیٹر تھا. اور طور کے پرنٹنگ والوں کو بھی کہا گیا تھا کہ زرتاج گل کا جو ہے وہ کوئی پرنٹنگ بھی نہیں ہونے دینی. اور میری ٹیم جو والنٹیئر تھی خواتین، وہ ایسے صبح پرنٹنگ کے جو بروشر اور جو اسٹکر ہے وہ ایسے میرے لے کر جاتے تھے، جو گفٹ تھے، جو میرے تو چھاپنے کی پرمیشن نہیں تھی. تو وہ گفٹ تھے، وہ ایسے لے کر جاتی تھی جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اسمگلنگ کر رہے ہوں. پرس میں، بکس میں ایسے رکھ کے میرے پوسٹرز جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لے کر جاتے، کیونکہ بینچ کا نشان تھا، بینچ کا ان کو تھا. لیکن اس سے بڑھ کر بھی جو آزمائش تھی نا، وہ تھا RO کے دفتر سے اپنا وہ لینا، رزلٹ لینا. میں رات کو 2-2:30 بجے کے بعد 7 گھنٹے دھرنا دینے کے بعد پچھلے راستے سے RO کے دفتر میں گئی. پورا ڈیرہ غازی خان میرے ساتھ تھا، اور وہاں پہ بیٹھنے کے لیے اور اپنا رزلٹ لینے کے لیے جو ٹارچر میں نے برداشت کیا ہے نا، اگر میں وہ بیان کروں تو شاید کوئی ریڈ لائن کراس ہو جائے گی. آج کل ویسے بھی ہر چیز ریڈ لائن ہے، تو وہ ریڈ لائن کراس ہو جائے گی اور دوبارہ 50 اور FIRs میرے اوپر بن جائیں گی. ورنہ کس طرح بندوقوں والے میری کرسی کو اٹھا کے کھینچتے تھے کہ سلامتی کا معاملہ ہے، آپ لا اینڈ آرڈر کی وہ کریٹ کریں اور یہاں سے نکلے، آپ کو رزلٹ نہیں دیا جائے گا. اور میں 2017 کا الیکشن ایکٹ اپنے چیف پولنگ ایجنٹ جو کہ وکیل تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بار بار وہی پڑھتی رہتی تھی کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے میرا رزلٹ دیا جائے. پھر کس طرح خواتین نے مجھے پکڑ کے وہاں سے گھسیٹا کہ آپ کو رزلٹ نہیں آنے دیا جائے گا، اور میں رزلٹ کے لیے بیٹھی رہی جب تک کہ دوسرا دن نیند الگ تاری تھکی ہوئی تھی، ٹیرر الگ، اور جو ارد گرد RO کا عملہ تھا نا الیکشن کمیشن کا، وہ ایسے بیہیو کرتا تھا کہ اس وقت جو زرتاج گل بیٹھی ہوئی ہے یہ غائب ہے، اس وقت جو یہ بول رہی ہے یا جو اس کے سر پہ بندوق تان کے کھڑے ہیں، ہاں میرے جو ارد گرد کے ساتھی تھے وہ اپنا رزلٹ لینے کے لیے وہاں نہیں بیٹھ سکے، کیونکہ وہ سٹریس اور وہ کریج جو ہے نا وہ شاید پھر میں ہی برداشت کر سکتی تھی. وہ وہاں بیٹھے. اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تو ان کا بھی رزلٹ یہی، تو میرے خیال میں ہم اپنا اکٹھے رزلٹ لے آتے ہیں. لیکن چونکہ میں ہی جدار تھی، وہ کہتے تھے آپ کو گولی مار دیں گے. میں کہا پھر گولی مار دو. اور صبح اذان کے ٹائم پہ پھر میں نے جو پشتو میں بولنا شروع کیا، غصے میں، انگزائٹی میں پھر پشتو ہی بولتی، میں نے جو پشتو میں بولنا شروع کیا تو میں نے کہا گولی بھی مار دو گے، ڈیرہ غازی خان کے غیر عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے، تو پھر اب اس کو رزلٹ لینے والے بندوں کو اب آپ غدار کہیں یا جیدار کہیں یا جو مرضی کہے. اچھا، اور آج تک میری پارٹی کے لیے ڈیسیجن نہیں ہو سکا کہ انہوں نے ہمیں اینٹی اسٹیٹ کہنا ہے یا ہمیں ممی ڈیڈی کہنا ہے، انہوں نے ہمیں یہودی ایجنٹ کہنا ہے یا ہمیں انہوں نے ایکسٹریمسٹ مسلمان کہنا ہے، انہوں نے ہمیں وہ فارم جو اپنا فارم 45 جو اپنا رزلٹ لے کر آئے ان کو غدار کہنا ہے یا جو نہیں اپنا رزلٹ لے کر آ سکے ان کو غدار کہنا ہے. ابھی تک یہ ہمارے لیے ڈیفائن ہی نہیں کر سکے کہ ہم انہوں نے کس کیٹیگری میں کہاں ڈالتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جرت دی، عزت دی، بہادری دی، اپنے لیڈر کا ووٹ دیا، خان کے ساتھ کنوکشن تھی، میرے ڈیرہ غازی خان کے غیر عوام نے مجھے ووٹ دیا، میں اپنا رزلٹ لے آئی. اور رزلٹ تو میں لاتی، جان پہ کھیل کے میں رزلٹ لے آئی. آپ نے آتے ہی پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا، اس پہ بھی تنقید ہوئی آپ کے اوپر کہ آپ جو ہیں ڈیل کر کے آئی ہیں، اس تنقید کو کیسے دیکھتی ہیں؟
دیکھیے اگر پاک فوج کا نعرہ لگانا غداری ہے تو یہ تو بڑی مذاق خیز سی بات ہے. مطلب میرا ملک ہے, میری فوج ہے, اور میری لیڈر خان صاحب نے مجھے بھی سکھایا, اور میری پیٹریوٹزم کا یہ تقاضا ہے کہ میں ہمیشہ سے پاک فوج کا نعرہ لگاؤں. اور جب میں پاک فوج کا نعرہ لگاؤں اور میرے پاس پبلک کھڑی ہو پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور ان کو پر لاٹھی چارج ہو, لیڈر ہے نا, اپنے ڈیرہ غازی خان میں تو میں لیڈر ہوں, میری ایک سٹیٹمنٹ پورے کے پورے اس کو پیسفل پروٹیسٹر کو موب میں چینج کر سکتی ہے. اٹس مائی رسپانسبلٹی. میں 2009-10 سے ڈیرہ غازی خان میں سیاست کر رہی ہوں. میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہوں, اور میرا تیسرا الیکشن ہے یہ. 2 مجھے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے نام پہ, ڈیرہ غازی خان کے غیر عوام نے مجھے عزت دی, میں نے جیتے. میں اب اپنے ایک راستے کو جانتی ہوں, اپنے حلقے کے ایک پگڈنڈی کو جانتی ہوں, ایک ورکر کو جانتی ہوں. میری صف میں ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہو نا, اور کوئی مجھے یہ کہے کہ میں ڈیرہ غازی خان کا ورکر ہوں پی ٹی آئی کا, اور وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ نعرہ لگا کے تو دکھائے, میں چہرے پہچانتی ہوں کہ یہ ڈیرہ غازی خان کا نہیں اور یہ شر پسند ہے, کیونکہ میں گراس روٹ کی سیاست کرتی ہوں. میں اپنے اس میں اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, مگر میں اپنے پیسفل پروٹیسٹر میں, جو کہ میرا رائٹ ہے. ہم تو جشن آزادی بھی وہاں پہ مناتے ہیں, میں ہی لیڈ کرتی ہوں. کشمیر کا دن بھی ہم ہی مناتے ہیں, میں ہی اس کو لیڈ کرتی ہوں. کشمیر کے لیے آواز میں ہی اٹھاتی ہوں, فلسطین کے لیے میں ہی آواز اٹھاتی ہوں, ڈیرہ غازی خان کے کسان کے لیے میں ہی آواز اٹھاتی ہوں. تو اگر میں ہی پاک فوج کا نعرہ لگاؤں گی تو جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی ٹاپ پرائیورٹی یہی ہوگی. میں ہی کچھ اور خدا نہ خواستہ بات کروں گی تو وہ تو پھر موب میں چینج ہو جائے گا. سو کرٹیسزم کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے جو میرا سوال ہے کہ ہمیں پلیس کدھر کرنا ہے, ہمیں فوج کے خلاف پلیس کرنا ہے یا فوج کے ساتھ ہمیں پلیس کرنا ہے. میں تو سمجھتی ہوں ہمارا ایک ہی نظریہ ہے, اور وہ ہے پاکستان. ہم پاکستان کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور میرے لیڈر نے مجھے یہی سکھایا ہے. 27-28 سال کے جدوجہد میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. سڈنلی 70-72 سال کی عمر میں جس کا ریکارڈ ہے خان صاحب کا, جو دنیا کا ایک ورلڈ سٹار ہے, جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے, جس کے پورٹ فولیو پہ نمل یونیورسٹی, القادر ٹرسٹ, شان رسول کا مقدمہ, شوکت خانم جیسا ورلڈ کلاس ہاسپٹل, 92 کا ورلڈ کپ, دنیا اس کو ایک جانتی ہے, اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. پاکستان کے لیے جس نے عزت دی, 70-72 سال کی عمر میں اس کا پورا 70 سال کا ریکارڈ کلین ہے. وہ پاکستان کے لیے نام بنانے والا. 70 سال کے بعد اچانک سے رجیم چینج کے بعد وہ 300-400 مقدموں کے اندر نامینیٹ ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے مجیدہ مصری تو کر نہیں رہا نہ, اپنا کیا کہتے ہیں نام بھی مجھے اس کیسے ہو سکتے ہیں, فلانا دھوبی بھی نہیں کر رہا, تو مجیدہ کسائی بھی نہیں کر رہا, پھر اور کون ہو سکتا ہے, اپنا سلطانہ ڈاکو بھی نہیں کر رہا. تو جو کر رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. پی ایم ایل این کی ماں کے اوپر ہو رہا ہے. 17 سیٹیں والوں کے لیے زبردستی 180 سیٹ والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے کہ ایک شخص کی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے لاڈلا ہے, جس کا نام نواز شریف ہے, جس کا نام شہباز شریف ہے. جس دن ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, جو 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ملک سے پلیٹرز کا بہانہ بنا کے گئے تھے, اس کو سرکاری پروٹوکول میں لایا جاتا ہے ڈیل کے تحت. وہ آتے ہیں نادرا کے ڈی جی جاتے ہیں, ان کے وہیں پر فنگر پرنٹس لگ جاتے ہیں, اور ان کو ڈائریکٹ جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے گو ہیڈ دے دیا جاتا ہے. وہ شیروانیاں سلوا لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عوام ان کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کر دیتی ہے 8 فروری کو. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی اسٹیٹ کے اداروں کو مولڈ کیا جا رہا ہے, جو کچھ بھی اسٹیٹ کا بیانیہ مولڈ کیا جا رہا ہے, صرف نواز شریف اور شہباز شریف کی کرسی کو طول دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کے بات بتاؤں سلمان, گلہ بھی ٹھہرتا ہے. گلہ ایسے ٹھہرتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پورا اسٹیٹ کا کیپٹل پولیو کی کیمپین کے لیے استعمال کیا ہوتا نا, تو آج پولیو ختم ہو جاتی. اگر آج آپ نے پورا اسٹیٹ کا کیپٹل نواز شریف کی کرسی کو طول دینے کے لیے بجائے, یا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو ختم کرنے کے بجائے, یہ جو آپ کے نوجوان ہیں نا جو 119% سے زیادہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر آپ فارن منسٹری کی ڈگریوں کی لائن دیکھیں نا, ہزاروں لوگ ہر روز وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ان کو اس کو اپنے یوتھ کے کیپٹل کو استعمال کیا ہوتا نا ان کے لیے, یہ جو اربوں خربوں روپے آپ نے اینٹی اسٹیٹ بیانے کے لیے, تاکہ نواز شریف کو شاید کوئی پذیرائی مل سکے, اگر آپ نے اس یوتھ کو موبلائز چینلائز کرنے کے لیے کیا ہوتا نا, تو آج قومی سلامتی وہ آپ کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہوتے, وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کے لیے نا آپ کے فرنٹ مین آپ کے سولجر ہوتے. لیکن جب آپ ان کو لیبل کر دیتے ہیں پڑھے لکھے ڈاکٹرز کے, انجینئرس کو, اور لیبل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہتھکڑی لگاتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اس کی سیلف ریسپیکٹ کیسے مجروح ہوتی ہوگی.
یعنی پاکستان کے ہر شہری کو آپ نے تھانے پہنچا دیا, آپ نے ہر خاتون کے سر سے چادر اتاری, آپ نے پورا کا پورا پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو دہشت گرد بنانے کے لیے آپ نے کھڑا کر دیا, صرف اس لیے کہ نواز شریف لاڈلے کو آپ نے بچانا. وہ نہیں بچتا. ادھر پاکستان کے ادارے اسٹیک کے اوپر لگ گئے. یہ زندہ لاش ہے, یہ شخص, یہ سیاسی بوجھ ہے. اس کے لیے اتنا کیپٹل استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ بیٹر ہوتا کہ اگر یہ کسی 10 بلین سونامی جیسے کیمپین کے لیے یا آپ جو ہے نا کلائمیٹ چینج کے لیے استعمال کر لیتے. آپ جو ہے نا یہ اپنے یوتھ کو وہ کرنے دیتے, اپنے پاکستان کے لیے نا مین اسٹریم پالیٹکس میں استعمال کرنے کے لیے لگا دیتے. آپ پولیو کے خلاف استعمال کر دیتے, اس کی کیمپین کے لیے کر دیتے. آپ جو ہے نا اس میں پاکستان کے لیے کوئی بہتری کے لیے کوئی کسی اس پہ لگا دیتے, نہ کہ اس کے کہ آپ نے تمام کے تمام یوتھ کو, انجینئرز ہے, ڈاکٹرز ہے, ہتھ کڑی لگا رہے, اٹھا رہے, ابڈکٹ کر رہے, چور ہے, ڈاکو ہے, یہ غدار ہے. اس طرح فتوے لگانے سے نہ نواز شریف بچے گا نہ ملک بچے گا. آپ اور آپ کی لیڈرشپ اس کا ذمہ دار نون لیگ کو ٹھہرا رہے ہیں, نواز شریف کو, جبکہ آپ کے لیڈر جیل سے جب بیان دیتے ہیں, آج بھی بیان آیا, وہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں کہ یہ اس سب کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وائی دس کانٹرڈکشن؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, کانوٹیشن تو پھر بہت ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. میرے لیڈر کی بات تو ہم تک نہیں پہنچتی نا اوریجنل. میرے لیڈر عمران خان کی تو تصویر کے اوپر بھی پابندی ہے. یہاں دہشت گرد بیٹھ کے, یا جس نے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ کیا, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں الحمدللہ اس ملک کے اندر, اور اس کو آپ کا اسٹیٹ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن جو 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جس نے 8 فروری کو سب سے بڑا ووٹ لیا ہے, جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر, اس کی تصویر بھی نہیں آتی. تو مجھے تو نہیں پتا نا کہ ان کی بات عوام تک آن لائن کر دینا, ہمیں بھی بتا دینا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بے گناہ شخص کو آپ نے, بشرا بی بی کو, خان صاحب کو آپ نے جیل کی کال کوٹری میں ڈیتھ سیل میں رکھا کیوں ہے؟ آپ کے دل کی آگ کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ آپ کے غصے کی آگ, آپ کی ذاتی دشمنی کی آگ, کیونکہ آپ خان صاحب کی لیڈرشپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, چونکہ آپ ان کے پارٹی کی جیسے آپ ٹائگرز اور ٹائگریسز اور ورکرز نہیں پیدا کر سکے, آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پیدا نہیں کر سکے. ہمارا تو کوئی سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ہم سے پیسے نہیں لیتا. دے آر آل والنٹیئرس. دنیا میں بھی بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے, وہ اپنے ہر کوئی اپنے موبائل سے بیٹھ کے عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرے. تو آپ عمران خان کو اگر شکست بھی دینا چاہتا ہے نا تو نظریت کے تحت ہے, آپ نظریے کو تو قید نہیں کر سکتے. تو جو خان صاحب کی کانوٹیشن ہے وہ ہم تک تو نہیں پہنچتی. خان صاحب نے تو ایک ہی بات کی ہے, یہ میرا ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو زبردستی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے پرو یا اینٹی غدار یا وہ کر کے ہمیں مجھے لیبلائزیشن کی سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے تو ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ خان صاحب وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں, اس بحران پر سے بھی نکال سکتے ہیں. یہ نالائکوں کا ٹولہ جو ہمارے سر کے اوپر 17 سیٹوں والا بٹھا دیا, نہ ان کے پاس ویژن ہے, نہ ووٹ ہے, نہ کنوکشن ہے, نہ یہ ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. خان صاحب کا اس وقت جو نظریہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو آپ ڈیفائن کریں نا, اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ کو تو چھوڑ دیں نا. بات یہ کہ 2-3 مین پولیٹیکل پارٹی ہے. خان صاحب کا نظریہ ہے سیاسی ملک کے لیے, جس نے قومی سلامتی کو وہ کرنا ہے نا, بچانا ہے, اس نے بارڈر کی بھی کرنی ہے اور اس نے ایئر ٹیریٹری کی بھی کرنی ہے, ایریل ٹیریٹری کی بھی کرنی ہے. اب اس کو اور اس کو مکس کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی ایم خود نالائق ہے. چونکہ آپ کے پاس ملک کو آگے لے کے جانے کا ویژن نہیں ہے تو آپ کبھی شہداء کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کیونکہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس سے چھوڑ بھی دیں, یہ بہت لمبی ایک وہ ہے نہیں, لیکن یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے نا, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی آئی آفیشیل ہے اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, وہاں سے آرمی چیف کی تصویر لگی ہوئی, ان کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے, ان کے اوپر ڈائریکٹ جو تنقید ہو رہی ہے. عوام تو بالکل دے آر اوکے ود دیٹ. آپ کہاں کھڑے ہیں کہ ڈو یو اگری ود دیٹ کہ جی ہاں ٹھیک ہے جو پوسٹیں ہو رہی ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ہونی چاہیے, یا آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں جو لیڈرشپ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, چونکہ خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ڈائریکٹ خان صاحب تو نہیں کر رہے نا. کون چلا رہا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا نا, وہ تو ایک پوری میڈیا ٹیم ہوگی جو وہ کر رہی ہے. میں ہماری نظر میں یہ بات تھی جو لیڈرشپ تھی کہ اگر ویٹ ہو کے جائے کوئی بات تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ خان صاحب جب ڈائریکٹ ٹویٹ کرتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن میرا صرف آپ کو پوائنٹ کیا ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم
پڑ جاتے ہیں ڈیٹیلز میں, اصل مقصد ہمارا کھو جاتے ہیں. فار ایگزامپل بنوں میں امن مارچ ہوا ہے, امن مارچ میں سفید جھنڈا لوگوں کے پاس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں یا بنوں میں امن لے کر آنا ہے اور ہمارے پاس آپریشن نہیں ہونا چاہیے. گولی چلتی ہے, کہاں سے آتی ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کی انکوائری ہو. اور اصل بات یہ کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ کے ساتھ لوگ آن بورڈ نہیں ہے, کے پی کے لوگ نہیں چاہتے. ایکسٹرا ڈیٹیل میں کہ فلانا مل گیا فلانا مل گیا, یہ غیر ضروری بحث ہے. بات یہ ہے کہ امن چاہیے کے پی کے لوگوں کو اور اس کے بارے میں بات کریں. پھر اسی طریقے سے کہ خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے یا پی ٹی آئی کا ہینڈل ہے یا ہم جو بھی بات کرتے ہیں, اصل بحث یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کا حق ہے کہ نہیں ہے نا, ایگری یا ڈس ایگری, بٹ ایگزیکٹلی تو ہے. تو ہم جو ڈیٹیلز میں پڑ جاتے ہیں نا, یہ ایکسٹرا ڈیٹیل ہے. اصل بات یہ, اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان حقیقت ہے, اس کی پارٹی کو ایکسیپٹ کر لے, اس کی پارٹی کو سیاست کرنے کا حق دے دیں, عوام کا مینڈیٹ آپ واپس کر دیں. لوگوں کے ٹویٹر بند کر دینے سے یا ٹویٹر پہ دیکھیں کروڑوں رائے ہو سکتی ہے, وہ چینج ہو سکتی ہے. آپ اس سے اگری کر سکتے ہیں, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. دوسرا سلمان, میں صرف آخری بات اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں ہوتا. جب انسانی رویے ہوتے ہیں نا, جب آپ 25 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں تو وہاں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں. گرے ایریاز کے اندر آپ اپنے لیے غدار کسی کو کہیں گے مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کسی کو کہیں گے کہ ہومیوپیتھک قسم کے یا زبردستی کلون آپ لیڈرشپ ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیں گے, نالائق لوگ, نہیں ہوگا. جو لیڈرشپ عوام میں سے آتی ہے, ووٹ کی طاقت سے آتی ہے, وہی لیڈرشپ, اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایکسٹرا ڈیٹیل کے اندر پڑے ہوئے کہ فلانے نے فلانے کو یوں کہا یا فلانے کے ٹویٹر ہینڈل سے کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو نوجوان ہیں نا, جن کی عمر جو 70% ہے, جن کی عمر 35 سال سے 40 سال سے کم ہے, ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد دینے سے بات نہیں آئے گی, یا وی پی این یا فائر وال لگا دینے سے, یا جو بھی, نہ واٹس ایپ چلتا ہے, نہ کال ہوتی ہے, نہ فیس بک چلتا ہے, نہ انسٹا چلتا ہے, نہ ٹویٹر چلتا ہے. کوئی چیز بھی آپ بین کرنے سے ان کے ذہن آپ بند نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان کو ڈائلاگ کے ذریعے بات کریں گے, آپ ان کو نیریٹو دیں گے, آپ ان کے ساتھ بحث کریں گے. لیکن اگر نواز شریف اور شہباز شریف یا زرداری اس یوتھ کا مقابلہ نہیں کر سکا اور وہ کہے گا کہ جی یہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو لہٰذا اس نظریے کے پیچھے بھاگ کے پناہ لے لیں گے, یہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے والا. اور میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کیپٹل ہے نا اسٹیٹ کا, اداروں کا, اس کو اس کے خلاف نالائق لوگوں کو کندھا نہیں دینا چاہیے, یا ان کی جن کی سیاست اب ختم ہے. مان لیں یہ بات کہ پیپلز پارٹی PMLN اب اپنی سیاسی موت مر چکی ہیں, آپ اس کی خاطر 70% یوتھ کو دہشت گرد کر دینے سے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کر دینے سے ان کی سیاست نہیں بچنے والی. آئی ایگری آن دس, مینی ایگری, مطلب بہت لوگ ایگری کرتے ہیں. بس ایک چیز اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم کلیئر کر دیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کی پاور ہے, جو آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, وہ بھی اس چیز پہ ہر ملاقات میں صحافیوں کو اس پر فورس کرتے ہیں کہ جو جنگ ہے اصل اس وقت سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے. تو حقیقت ہے, آپ جو سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں, کیا وہ ان کی طرف سے جو کیمپین چلائی جاتی ہے, پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے جو کیمپین چلائی جاتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, واٹ ایور یو سے, ڈو یو اگری ود دیٹ اور ناٹ؟ دیکھیے, پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اب چونکہ کوئی بات اپنی پرسنل کیپیسٹی سے تو میں کر نہیں سکتی ہوں, میں وہی بات کر سکتی ہوں جو میری پارٹی کی ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں زبردستی انڈر گراؤنڈ تھی اور میں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا, تو جب مجھے بینچ کا نشان دیا گیا تھا, یا 200 لوگوں کو چمٹے, جوتے, بینگن, انناس کا جب نشان دیا گیا تھا نا, کھجی وجی, مٹکا شٹکا, تو یہ سب کے سب جو نا, اگر یہ پی ٹی آئی آفیشیل کے ٹائگرز اور ٹائگریسز, جن کو شاید میں بائی نیم بھی نہیں جانتی ہوں, اور والنٹیئر ہے, نو بڈی از پیڈ, اگر یہ لوگ میرا الیکشن یا ہمارا الیکشن اور عمران خان کا پیغام نہ عوام تک پہنچاتے تو میں الیکشن نہیں جیت سکتی. آئی ایم سوری سلمان, برا لگے یا اچھا لگے کسی کو, میں ان کو ڈسون نہیں کر سکتی. دے آر والنٹیئرس, یہ پاکستانیوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یہ عمرانیات کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. کسی نے ان کو فورس نہیں کیا, کسی نے ان کو پیسے نہیں دیے. اگر وہ آپ سے کوئی ہسٹوریکل بحث کرنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے موجودہ حالات میں اپنا کوئی رائٹ مانگنا چاہتے ہیں, پلیز ان کو لیبل نہ کریں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور ان کے ساتھ کاؤنٹر نیریٹو پہ بات کریں. کاؤنٹر نیریٹو پہ آواز بند کر دینے سے, اس کو یوٹیوب کو بند کر دینے سے, واٹس ایپ بند کر دینے سے,
فیس بک کے اوپر بند کرنے سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے بہت پڑھی لکھی جنریشن. یہ آپ جو ہے نا, یہ تو ہمیں گلے پڑ جاتے ہیں, یہ تو ہم سے پوچھتے ہیں. کیسا لگتا ہے؟ کمال لگتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ جدار ہیں. میں کور کمیٹی میں آئی یوز ٹو بی دی ینگیسٹ کور کمیٹی ممبر ونس اپون اے ٹائم. تو میں خان سے سیدھا سوال کرتی ہوتی تھی اور خان سے میری شکل دیکھ رہے ہوتے تھے. اب جب یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں کہتے او ہاؤ اٹ فیلز ناؤ. یہ سوال بھی کرتے ہیں, جواب بھی مانگتے ہیں, لیکن جب یہ آپ سے اگری کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی کیمپین بغیر پیسوں کے لڑتے ہیں. اور میرے کیمپین میں بینچ کا نشان بتانے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. سو میں اس لیے کہہ رہی ہوں, میں تو ان کو ڈسون نہیں کر سکتی. کروڑوں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, ہمارا ہر ایک اوپر اختیار نہیں ہے, نہ ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں, ہم ان کو فیڈ بھی نہیں کرتے. ہاں البتہ وہ سچ کو سچ کہنا چاہتے ہیں, حق کو حق کہنا چاہتے ہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہتے ہیں. اگر کہیں پر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی, فار گاڈ سیک ان کو مارے مت, ان کو پینلائز مت کریں, ان کو دہشت گرد مت کہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, کنونس کریں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کروڑوں لاکھوں لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہیں, یا اس میں 2 لوگ جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, 2 لوگ غلط بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں نا, ان کی اپنی سوچ ہے. کوئی آپ کو ہارڈ لائن نظر آئے گا یا کوئی آپ کو سافٹ طریقے سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا, لیکن مقصد شاید ان کا غلط نہ ہو. شاید ان کی رائٹنگ میں یا ان کی اسٹیٹمنٹ میں شاید کوئی سخت الفاظ ہو کہ آپ شاید ان کو اس طرح اختیار نہ ہو, سمجھائی جا سکتی ہے, بتائی جا سکتی ہے, کانٹریڈکٹ کرنے سے مشکلات ہوں گے. ویری بریفلی, یہ جو 1971 اور مجیب الرحمان سے متعلق خان صاحب کے بھی ٹویٹر ہینڈل پہ آفیشیل, آپ ایگری کرتی ہیں اس سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید امیجز سے تو شاید میں اس طرح ایگری نہ کروں کہ آپ پھر مجھ سے بلیک اینڈ وائٹ ہی پوچھ رہے ہیں, اور اوپر سے مجھے گول گول جواب بھی نہیں آتے. اگر مجھے گول گول جواب آتے تو میں زرتاج گل نہ ہوتی. زرتاج گل ہوں, بالکل ٹرائبل ہوں, ٹرائبل سول ہوں, تو میں سچ ہی بولوں گی. اور ویسے بھی خان صاحب کی تربیت ہے. میں شاید امیجز سے اتنا نہ وہ کروں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سے ینگسٹر ڈھاکہ فال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ڈھاکہ فال سے سیکھ کے آگے بڑھے. اوکے, جب وہ سیکھ کے, آپ کی جنریشن, یہ والی جنریشن اگر سیکھ کے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ان کو آگے بڑھنے دیں, اور موجودہ حالات میں بھی سیکھ کے آگے پڑھیں, غلطیوں سے سیکھیں, اپنی انا واپس لے لیں. اور اپنی انا واپس لینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان بچ جائے گا. پاکستان ہے ہی رہنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم دائم رکھنا ہے. اس پورے حالات میں لوگ اور ڈپارٹمنٹس اور پولیٹیکل پارٹیز ایکسپوز ہو رہی ہیں. رائٹ. تو بہتر یہ کہ وہ جو 71 کی ڈھاکہ فال کی بات تھی نا, کیا پتہ آپ کو یوتھ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ غلطی دوبارہ مت دہرائیں. دیٹس دے وانٹڈ ٹو سے. انٹرپریٹیشن غلط ہوئی, انٹرپریٹیشن غلط. وہ میں نے وہی کہا نا کہ مے بی کہ کنوٹیشن ڈفرینٹ ہو, لیکن ان کا مقصد شاید غلط نہ ہو. رائٹ. اچھا, لاسٹلی شیر افضل مروت صاحب سے کیا ناراضگیاں ایسی ہوئیں کہ ان کو پارٹی سے جانا پڑا؟ آپ کا اس پہ کیا اسٹینڈنگ ہے؟ ظاہر ہے پرسنل تعلق بھی رہا ہے تو اس حوالے سے. نہیں, میں آپ کے بابت ہوں. دیکھیں سلمان, ایک لیڈرشپ وہ تھی جو 9 مئی سے پہلے تھی, اور ایک لیڈرشپ وہ ہے جو 9 مئی کے بعد, اور ایک وہ لیڈرشپ ہے ہم جس سے جو 9 مئی سے پہلے بھی تھے, جو 9 مئی کے بعد بھی تھے. ہم صرف 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم ریجیم چینج میں ہم وہ لوگ تھے. جب خان نے کہا نا استعفیٰ دے دو, ہم نے یوں منٹ میں کر کے پکڑا دیا, کیونکہ جان بھی حاضر ہے, استعفیٰ بھی حاضر ہے. جب پورٹ فولیو ووٹ عمران خان کے نام پہ لیا تو پھر استعفے کی کیا حیثیت ہے, اور اسی لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جتوا بھی دیا. ایسے میں کچھ نئے لیڈرز پیدا ہوئے, یہ ان کی اپنی کوالٹی تھی کہ انہوں نے خان صاحب کے نام پہ عزت دی. سٹار ڈم ملنے میں اور سٹار ڈم کو سسٹین کرنے میں بڑا فرق ہے. اور اگر فی الحال وہ چپ ہے نا, تھینک گاڈ. اس کا مطلب ہے کہ وہ چپ ہے, شکر ہے. ہاں, کیونکہ ان کی محنت تو ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ٹریننگ پارٹی ڈسپلن کی ہوئی ہو. میری پارٹی ڈسپلن کی محنت وہ ہوئی بھی ہے, ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. مجھے بھی یقین کرے سلمان, ایسے ایسے گلے ہیں. میں اگر بزدار سے شروع کروں تو, اچھا جی, اگر میں بزدار سے شروع کروں اور اب تک, تو میں بھی بہت سارے گلے کر سکتی ہوں. لیکن کچھ چیزیں پارٹی پلیٹ فارم پہ اچھی لگتی ہیں. بریکنگ نیوز تو لگ جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ اس کا پھر اینڈ رزلٹ کیا ہے. آج اس موقع پہ اگر میں اپنا گلہ کروں گی تو میں 100% انٹینشنلی, ناٹ ان انٹینشنلی,
انٹینشنلی میں خان صاحب کے کاز کو نقصان پہنچاؤں گی. تو نہ میں گلا کرتے ہوئے اچھی لگتی ہوں کیونکہ میری شیر افضل مروت کی، بیرسٹر گوہر کی، عمر ایوب صاحب کی، علی محمد خان کی، ایکس وائی زی تمام ٹائگرز اور ٹائگرز کی جو قربانی وہ ملا کے بھی عمران خان کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ شخص شہزادوں جیسی بھی زندگی گزار سکتا ہے. وہ پرائم منسٹر بنا تو وہ پرائم منسٹر بھی بن گیا ہے. خاتون اول کے ساتھ جو عدت جیسا گھٹیا کیس بھی بنایا نا، یہ بھی اس شخص کے اور اس خاتون کی برداشت ہے. انہوں نے یہ برداشت کیا. کیا چیز انہوں نے برداشت نہیں کی؟ اس لیے اٹس ناٹ اباؤٹ شیر افضل مروت، اٹس ناٹ اباؤٹ بیرسٹر گوہر، اٹس ناٹ اباؤٹ عمر ایوب، اٹس ناٹ اباؤٹ زرتاج گل، اٹس اباؤٹ عمران خان اینڈ پاکستان. تو اگر ہم اپنا پرسنل گلا کریں گے تو آپ عمران خان کے کاز کے بجائے مجھ سے میرے گلوں کا سوال کریں گے. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے پرسنل گلے کریں. پارٹی ہے، ہم ہیں، ملک ہے، گلے بھی کریں گے، باتیں بھی کریں گے. اچھا کے پی میں تو اپنی گورنمنٹ ہے، بھاجوڑ میں کیا ہوا کہ چوتھے نمبر پہ آئے؟ who should take the responsibility? None. I think let's accept the reality, and reality یہ کہ عوام اپنی مرضی کرتی ہے. عوام آپ سے مطلب عوام کی مرضی بدل گئی ہے پی ٹی آئی سے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. تو عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن ظاہری بات ہے باجوڑ میں اٹ اسٹارٹیڈ ود ریحان زیب. جب ریحان زیب کی شہادت ہوئی تھی، اٹ اسٹارٹیڈ ود ریحان زیب. ایک نوجوان لڑکا، ہی کوڈ ہیو بین اے گریٹ لیڈر اگر اس کی زندگی رہتی تو. وہ بھی ان یوزول سرکمسٹانس تھے. ایک جوان بچہ اس دنیا سے ہی چلا گیا سیاست کے پیچھے، عمران خان کے پیچھے، نظریے کے پیچھے، جس ظالموں نے اس کو گولی ماری. اور اس کے جو والدین کے اور اس کے والد کے جو وہ امیجز ہے، جس طرح وہ رو رہا ہے، میرے خیال میں برداشت سے باہر ہے. وہاں پہ سیاست کو سمجھنے کے لیے دیر کوڈ ہیو بین بیٹر کیا کہہ سکتے تھے ڈیسیژن اگر خان صاحب خود گراؤنڈ پہ ہوتے. لیکن چونکہ ہم ڈے ٹو ڈے فائٹ کر رہے ہیں، ہر روز ہماری پارٹی کو پینلائز کیا جاتا ہے، ہر روز ہمارے اس کو ورکرز کو ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے. ابھی اظہر ماشوانی کو دیکھ لیں، یا احمد جھنجھوا کو دیکھ لیں، شہباز گل کے بھائیوں کو دیکھ لیں، پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئرز. آج کل تو ایسے اٹھائے جا رہے ہیں جیسے سارے پورے ATC ہم نے دہشت گردی کی ہوئی ہے. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز ایسے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ میں بھی جا کے پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو شاید کچھ چیزیں جس طرح خان صاحب ہینڈل کر سکتے تھے، جس طرح خان صاحب کر سکتے تھے، اس طرح شاید ہینڈل نہیں ہوئی. اور میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ بیٹر ڈیسیجن میکنگ آگے کر سکتے تھے. خان صاحب کی عزت، خان صاحب کا نظریہ، خان صاحب کا ووٹ بینک، عمران خان کی پرسنالٹی اور PTI اب وہ واحد جماعت ہے. ہم تو موجودہ حالات کی بات کریں نا، میں تو گراس روٹ لیول کی ورکر ہوں. میں جیسے یہاں سیشن ختم ہوتا ہے، میں بوریا بستر باندھ کے میں ڈیرہ غازی خان موجود ہوتی ہوں. اور میرا گھر 24 گھنٹے سیکٹریٹ ہے. تو میرے گھر میں اور میں باہر سارا ٹائم لوگوں میں تو تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرتی ہوں. تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے گھر میں خود چائے پی ہو یا میں نے کھانا کھایا. وہ بھی میں باہر لوگوں ورکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے آتی ہوں. مردانہ وار سیاست کرتی ہوں. وہاں پہ ایک وہ نسل ہے جو میری ہے، ایک وہ نسل ہے جو اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ایک وہ نسل ہے جو کالج میں، ایک وہ نسل ہے جو اتنی چھوٹی ہے 5-7 سال کی. مجھ سے لے کر وہاں تک سب عمران خان کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہماری پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کو ختم کر دیں گے، آرٹیکل 6 لگا دیں گے، پارٹی کو بین کر دیں گے، عمران خان کا نظریہ ختم کر دیں گے، PTI کو ختم کر دیں گے، ہوش کے ناخن لیں یہ لوگ. یہ اس نسل سے لے کر، اور بوڑھے لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ ہم ساڑی معافی یہ بھی ایسا مطلب یعنی کہ ہم نے اگر عمران خان کے خلاف پرانا کبھی سرداروں کو ووٹ دیا تھا، ہمیں تو اب پتہ چلا کہ عمران خان جیسا تو بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. اس سے لے کر 5 سال تک تو یہ کتنی نسلیں ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے عمران خان ہی ماضی تھا، عمران خان ہی موجودہ حالات، اور عمران خان ہی مستقبل اس قوم کا. اچھا لاسٹلی سوری میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. پیپل آر سو مچ فرسٹریٹڈ آف یہ جو آپ کے بیانات آتے ہیں، عمران خان ڈٹ گیا، عمران خان تگڑا ہو گیا، عمران خان رہا ہونے والا ہے. آگے چلیں نا. میں آپ کو بات بتاؤں، میرا پچھلے دنوں ٹرائل تھا اس میڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ اکٹھے. ہماری کوئی انہوں نے 9 مئی کی اور پرانی بھی کوئی ہمیں ضمانت ملی. اب اس میں ہماری ٹرائل چل رہا ہے، جیل ٹرائل چل رہا ہے. چونکہ خان صاحب جیل کے اندر ہے تو مجھے بھی اپنے ٹرائل میں جانا پڑتا ہے. میں خان صاحب کے ساتھ وہاں جا کے ملی اور میں 7 والی کرسی کے اوپر بیٹھی ہوں. مائی لکی ڈے کہ میں خان صاحب کے ملی. سب سے پہلی بات ہے نا، یہ جو ڈٹا رہنا اور یہ میں اس کی خود گواہ ہوں. خان صاحب کا 5-8 kg ایک تو ویٹ کم ہوا ہے. ہی از لاسٹ اے ویٹ.
اور بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے اپنی بھی ساتھیوں کو کہا ہے کہ جب آپ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نا, اور آپ ایک لائن ہے جس میں آپ شاید اس طرح انصاف نہیں کر سکتے, آپ بتایا کریں کہ ایک شخص جو بے گناہ جیل کے اندر ہے, جس کا ویٹ لاس ہو چکا ہے, جس کی بیگم کے اوپر کیسز ختم ہو چکے ہیں, لیکن وہ ڈیتھ سیل کے اندر وہ بھی رہ رہی ہیں اور خان صاحب بھی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں, اور کتنے بائی کتنے ہیں مجھے نہیں پتہ, اور ان کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے, سخت گرمی میں ان کو رکھا ہوا ہے, ان کے بیٹے سے ان کو بات نہیں کرنے دیتے. اس کے باوجود بھی نہ وہ اپنے لیے جیل کی فیسیلیٹی مانگتے ہیں, نہ وہ اپنے لیے کوئی ریلیف مانگتے ہیں, وہ اپنے لیے صرف انصاف مانگتے ہیں, میرٹ مانگتے ہیں, کوئی ڈیل نہیں چاہتے ہیں, اور وہ ورکر کی صرف وہاں پہ بات کرتے ہیں. تو پھر ان کا حوصلہ بھی چٹان کی طرح ہے, ان کا ایک لچک رویہ. آپ یقین کریں, مطلب میں جب انڈر گراؤنڈ رہی تھی یہ 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک, اسی ایک ہفتہ پہلے تک, جب میں تو انسان کا بیہیویئر جو ہے نا, وہ آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو غصہ آتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا اس شخص کا, خان صاحب کا صبر, ان کا حوصلہ کمال ہے. خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ بلیو کرو, اور اس دن انہوں نے مجھے پورا کا پورا یوم عاشورہ تھا, میرے اس وقت ان سے ملاقات ہوئی, پورا انہوں نے حضرت امام حسین کا انہوں نے مجھے فلسفہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ ورکر سے بھی کہنا ہے کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے, آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں نا, تو جو بھی مشکل حالات ہو, میں اس لیے آپ کے لیے کھڑا ہوں. تو یہ جو ہے نا, یہ جو کہتے ہیں کہ رہا ہو جائیں گے, بیسکلی تو ان کو رہا ہو جانا چاہیے نا. سب جھوٹے کیسز ہیں, بوگس کیسز ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اور یہ PMLN خود ایکسیپٹ کر چکی ہے. پہلا. دوسرا یہ کہ حوصلہ چٹان کی طرح, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اپنے بارے کے بجائے ورکر کے بارے میں بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں فلانے کا کیا بنا, فلانے کا کیا بنا, نام لے کے بات کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. سو اس لیے ورکر نے چونکہ ہمیں ووٹ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے خان صاحب کو باہر نکالنا ہے, ہم تب اس لیے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا سلمان, میرا تو ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے. مجھے 2009 سے 8 سے لے کر اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک سیاست میں اتنے سال ہو گئے, میں اپنا ایک بھی ووٹ کریٹ نہیں کر سکی. اللہ کے خیر سے سارا ووٹ ہی عمران خان کا ہے. میں محتاج ہوں عمران خان کے نام کے, عمران خان کے ووٹ کی. وہ شخص جیل کے اندر بھی بیٹھ کے عوام کا پوچھ رہا ہے, اپنے لیے فیسیلیٹیشن نہیں مانگ رہا. تو وہ ڈیفینیٹلی ورکر سوال کرتے ہیں. یقین کریں کہ چاہے علاقے کا پلیٹ فارم ہو, چاہے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہو, چاہے آپ کا ہو, چاہے میڈیا کا ہو, سوشل میڈیا کا ہو, دیر از ناٹ اے ڈے جو ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے بات نہ کرتے ہوں. ایک لیگل پلیٹ فارم ہے, اس کو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے, وہ بے گناہ شخص ہے, وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. دوسری طرف ایک مافیا ان کے خلاف ہے جو پورے اسٹیٹ کو استعمال کر رہا ہے, اور وہ اپنی ذاتیات کا اور اپنی انا کا, بغض کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور کرسی کو طول دے رہے ہیں. لیکن ان دا اینڈ انشاءاللہ خان ہی رہے ہوں گے, خان ہی پرائم منسٹر بنیں گے. میں تو ورکر کے حوصلے کی داد دیتی ہوں. ہم وہ ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ پتہ نہیں خان صاحب کب آئیں گے. کیونکہ میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں, ان سے زیادہ ہمیں خان صاحب کی اس پارٹی میں اس وقت ضرورت ہے. کسی کا والی وارث ہوگا نا, کوئی کہتا ہے میرے دادا گدی نشین تھے, کوئی کہتا ہے میرے والد منسٹر رہ چکے تھے. زرتاج گل کے پاس یا مجھ جیسے نوجوانوں کے پاس تو سوائے عمران خان کا انعام استعمال کرنے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. وہ آئیں گے تو میرے ساتھ انصاف کریں گے نا, اس پارٹی میں مجھے وہ مقام دیں گے. یہ جو کانٹرڈکشن ہے آپس میں, یہ بھی ختم ہوگی. اور جس کو جو مقام ملا ہے, یعنی اسٹوڈنٹ لیڈر سے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر سے مجھے بیٹھ کے پارلیمانی لیڈر جیل کے اندر بنوا دیا, تو میرے ساتھ تو انصاف خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. علی محمد خان کے ساتھ, شیر افضل مروت کے ساتھ, یا گوہر ایوب کے ساتھ, یا عمر ایوب کے ساتھ, تو انصاف تو عمران خان ہی کر سکتے ہیں, یا شاہد خٹک کے ساتھ. ہم تو ایک دوسرے کو صرف ساری لیڈران ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو اس لیے ورکر کو تو سلوٹ ہے جو ہمیں برداشت کر رہے ہیں. انہوں نے ہماری جنگ بھی لڑی, تو سوال کرنا ان کا حق ہے, اور ہمیں جواب دینا بھی چاہیے. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے. آئندہ بھی امید ہے کہ ہم اسی طرح بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے ہوتے رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. تھینک یو.